اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار 26 جنوری 2025 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر میں جانے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتاتے ہیں ایک بیوی اور شوہر کے رشتے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت نمبر 187 میں فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی کہ ہر مشکل میں تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو۔ وہ تمہاری پردہ دار ہیں اور تم ان کے پردہ دار، تم ان کی عزت کا خیال کرو اور وہ تمہاری عزت کا خیال کرتی ہیں، چاہے وہ دکھ کی بات ہو یا سکھ کی بات ہو۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع مبارک میں کہ اور تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح سے تم ان میں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اس بات کا مطلب جو ہم نے سمجھا وہ یہ تھا کہ جس طرح کسان اپنی کھیتی کا خیال کرتا ہے کہ جو اس نے فصل ایک خاص موسم میں لگانی ہے، اگر اس نے گندم لگانی ہے تو وہ نومبر کے مہینے میں لگائے گا، وہ جون جولائی میں نہیں لگائے گا۔ اس سے پہلے وہ اپنی فصل کو، اپنی جو کی زمین ہے اسے تیار کرے گا اور اچھے سے اچھا بیج لگائے گا اور ساری چیزوں کا خیال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کے بارے میں کہ تم کو اپنی بیویوں کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے اور ایک بے تکلف رشتہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس بے تکلف رشتے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صرف آپ بے تکلف ہیں اور ذمہ داری نہیں ہے تو وہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے اگر آپ ذمہ دار ہیں اور بے تکلف نہیں ہے، رشتے کے اندر سختی ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اشارہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں انتہائی زور کے ساتھ ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایک معاشرے کی، جو خاندان ایک معاشرے کی بنیاد ہے، یہ رشتہ اس خاندان کی بنیاد ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہوگا تو خاندان اچھا چلے گا اور اس کے ساتھ معاشرہ اچھا چلے گا، اور یہ وہ مقدس رشتہ ہے جو کہ جدید انسانیت میں سب سے پہلے بنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کے بعد ساری کی ساری انسانیت معرض وجود میں آئی، اس کے بعد ماں باپ کے رشتے بھی بنے، بھائی بہن کے رشتے بھی بنے۔ سب سے پہلے جو رشتہ انسانیت بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس رشتے کے بارے میں انتہائی زور دے کے سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو، بلکہ کہ اس میں تمہیں چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تم لوگ اچھے سے اچھے طریقے سے چلو، وہ تمہاری عزت کریں اور تم ان کی کرو۔ لیکن آج کل جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ ان آیات کے برعکس رویہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی تصدیق کرنا چاہتا ہے اور بیوی اپنی شوہر کی تصدیق کرنا چاہتی ہے، اس کے بالکل خلاف کی باتیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کے جو مقدس رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اس کو قرآن مجید کے حوالے سے اور اپنے معاشرے کو آگے لے کے چلیں۔ لاسٹ سیشن میں جو ہم نے بات کی تھی وہ کچھ ہم نے اصطلاحات کا استعمال کیا تھا، عدت کے بارے میں، طلاق رجعی کے بارے میں، طلاق بائن کے بارے میں اور طلاق مخلص کے بارے میں۔ آج ان کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ اب طلاق کا ایک انتہائی حساس ٹاپک ہے اور اس کے اندر بہت سے فقہی مسائل ہیں، ہر فقہ کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ طالب علم قرآن کے ہیں تو ہم اس کو قرآن کے حساب سے لے کے چلیں گے اور بعد میں جو بحث ہے وہ پھر کسی اور سیشن میں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں ساتھ اپنی جانوں کے 3 حیض۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر عدت کی جو ٹائم لائن ہے وہ مقرر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو طلاق دینی چاہیے جب عورت پاکی کی حالت میں ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ تاکہ عدت کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو بات کے اندر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 حیض۔
کرو جمع ہے کہ ایک ایسی جمع جس میں ایک حد مقرر ہو، جس طرح تالاب کے اندر ایک پانی ہوتا ہے، حوض کے اندر اس میں ایک جمع ہے لیکن اس کی ایک حد مقرر ہے۔ قریہ ہم ایک بستی کو کہتے ہیں، کچھ لوگ ایک بستی میں رہتے ہیں لیکن اس بستی کی بھی ایک حد مقرر ہے۔ تو کرو کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 3 حیض تک عورتوں کو انتظار کرنا چاہیے، تو اس کا کچھ لوگ مطلب لیتے ہیں، جو فقہ حنفی کے اندر 3 حیض ہیں، کچھ فقہوں کے اندر 3 جو طہور ہے، پاکی کی حالت ہے، وہ اس کی لمٹ ہے، تقریباً 90 دن کا یہ ٹائم لائن بنتا ہے۔ اب اس کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق یا 2 طلاق کی باتیں کریں گے ہم لوگ، اگر ایک دفعہ طلاق دے دی یا دوسری دفعہ 2 دفعہ طلاق دے دی، تو اگر وہ شخص اس مدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو وہ دوبارہ رہ سکتے ہیں، اور اگر یہ مدت گزر گئی اور اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، لیکن ان کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اور جو بھی ایک نئی شادی کی ایک طرح سے ہوگا وہ، لیکن یہ 1 یا 2 طلاقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے مدت میں رجوع کر لیا کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے کے، تو وہ اس شوہر کا حق اس پہ زیادہ وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی، 90 دن کا عرصہ گزر گیا یا 3 حیض گزر گئے، تو اس میں پھر بیوی کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں اس عورت کی جو کہ حمل سے نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حمل کے ساتھ ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے 1 دن بعد، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کی اولاد 7 مہینے بعد ہوتی تو اس کی عدت 7 مہینے بعد ختم ہو۔ 1 مہینے بعد عدت ختم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوشی دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا کہ تم خوش رہ سکتی ہو، تمہاری عدت ختم ہو گئی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیوائیں عورتیں ہوتی ہیں ان کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جو خلا کرتی ہیں ان کی عدت تھوڑی فرق ہے، اور وہ عورتیں جن کی شادی ہوتی ہے لیکن وہ رخصت نہیں ہوتی، نکاح ہو جاتا ہے، ان کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ اصل مطلب عدت کا ہے استبراء رحم کے ساتھ، کہ جو خاتون ہے وہ پریگننٹ ہیں کہ نہیں ہے، اصل مطلب اس کا یہ نکلتا ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں، اگر آپ نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو ایک عرصے کے اندر دی ہیں، تو اس بات کا چانس دے رہے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے، تم لوگ سنبھل جاؤ اور ایک دوسرے سے رجوع کر لو، کیونکہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے برا کام ہے، اور اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ انسان کا معاشرہ اچھا رہنا چاہیے اور عزت کے تعلق اپنی زندگی گزار، تو یہ بات یہاں پہ چلی۔ اگر آپ نے عدت میں رجوع کر لیا ہے تو طلاق رجعی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ عدت کے بعد اگر رجوع کیا ہے تو وہ طلاق بائن بن جاتی ہے، تو پھر آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے اور حق مہر دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے 3 دفعہ طلاقیں دے دی ہیں، چاہے وہ بیٹھے بیٹھے دے دی ایک ہی دفعہ یا 10 سالوں میں 3 دفعہ دی ہیں، تو وہ طلاق پکی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے، جہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شخص سے شادی کرے اور پھر اس کو طلاق ہوا، پھر وہ دوبارہ اس مرد سے شادی کر لے۔ لیکن اس بات میں کئی فقہی مسائل ہیں، اس بات میں ہم لوگ ابھی فی الحال نہیں جاتے۔ مزید اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ہے حلال واسطے ان عورتوں کے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ہوں ایمان رکھتی اللہ پہ اور یوم آخرت کے، کیونکہ یہ بات عورتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں عورتوں کو کہ اگر تم میں اولاد حمل ہو گیا ہوا ہے، پہلے زمانے میں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا، 3-4 جب تک مہینے نہیں گزرتے تھے، اب تو آج کل تو ٹیسٹ آ گئے ہیں، ایک دم پتہ چل جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوا ہوگا یا ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی عورت کو طلاق ہوئی اور وہ صرف اسی کو پتہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو اس نے اس بات کو چھپا کے کسی سے شادی کر لی فوراً، اس وجہ سے کہ اب جو اس کی اولاد آگے ہونے والی ہے تو اسے وہ آنے والا شوہر پال لے گا اور وہ بچہ بھی اس کے ساتھ ساری زندگی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سختی سے منع کر دیا کہ جو جس کا بچہ ہے اس کا حق اسی کے والد کے اوپر، ان چیزوں کو نہیں چھپانا چاہیے عورتوں کو، ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ پہ بھی تم لوگ ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخر جو کہ جزا اور سزا کے دن ہے اس پہ بھی تم لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ آگے مزید فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور شوہروں کا حق اپنی عورتوں پہ زیادہ ہے کہ وہ لوٹا لیں ان کو
فی ذالکا عدت میں یا اس عمل میں ان ارادو اگر ارادو جمع کا سیکھا ہے اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا اگر وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رجی طلاق دے دی ہے تو اس حالت کے اندر اس شوہر کا حق زیادہ ہے اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے یا عورت اس سے معافی مانگ لیتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں دونوں مل جل کے رہیں تو اس حالت میں اس شوہر کا حق زیادہ ہے کہ وہ اس کو واپس لوٹا لے. اس صورت میں لڑکی کے گھر والوں کو یا لڑکے کے گھر والوں کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لڑکی کے بھائیوں نے اس عورت کو روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے درمیان میں دونوں کا آنے کا, کیونکہ اگر طلاق کا اور اس طرح کی بات چیت ہو رہی تو اس میں سب سے زیادہ حقدار میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر وہ چاہیں رجوع کرنے کا تو انہیں چاہیے کہ کوئی ان کو نہ روکے, خاندان والے یا اس کے دوست جو ہے. اور ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی طلاقیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اس میں جو زیادہ عمل دخل ہے وہ خاندانوں کا ہوتا ہے. اگر میاں بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے فیصلہ کرنے کے لیے تو بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ اگر شوہر اگر اصلاح کا ارادہ کر لے, اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے وہ آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے تو شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اپنی بیویوں کو واپس لوٹا لیں. وہ مزید بات چلتی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور واسطے ان عورتوں کے مانند اس شخص کی مثال علیہن ان عورتوں کے اوپر بالمعروف دستور کے مطابق, یعنی کہ عورتوں کا بھی مردوں پہ وہی حق ہے جو مردوں کا عورتوں کے اوپر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور واسطے مردوں کے عورتوں کے اوپر ایک درجہ زیادہ ہے. اس بات کو سمجھنے میں کچھ جگہوں پہ غلطی ہوتی ہے اور مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو عمومی طور پہ عورتوں کے اوپر ایک درجہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بات عموماً کرتے ہیں رشتوں کی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شوہر کا ایک درجہ اپنی بیوی کے اوپر زیادہ ہے. دوسری بات جیسے کہ والدہ کا درجہ انتہائی مقدس درجہ ہے لیکن وہ بھی ایک رشتہ ہے, اور کیونکہ وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بلند کیا کہ والدہ کی وجہ سے انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر والدہ اپنی ساری زندگی اس کی خدمت میں لگا دیتی ہے. ایک طرح سے بیمار ہے تو راتوں کو جاگ رہی ہیں, کھانا پہلے اس کو کھلا رہی ہیں پھر خود کھا رہی ہیں. اور اسی طرح جو والد ہے وہ کہ وہ مرد ہے لیکن اپنے والد اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنی اولاد پہ لگا دیتے ہیں. اس چیز کو ایک والد اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. خود کپڑے نہیں خریدتے لیکن اپنے بچوں کو کپڑے لا کے دیتے ہیں. خود کھانا کم کھاتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں. تو اس وجہ سے والد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلند کیا ہوا ہے. بڑے بھائی کا درجہ اس وجہ سے ایک انتہائی اہم درجہ ہے. بڑی بہن کا درجہ انتہائی اہم درجہ ہے. سسر جو انسان کا ہوتا ہے جو اپنی بیٹی دیتا ہے اس کا درجہ انتہائی بلند ہے. تو ہمیشہ بات ہوتی ہے رشتوں کی, مرد کی عورت کی بات نہیں ہوتی. تو اسی طرح نے یہاں پہ فرمایا کہ شوہر کا ایک درجہ بلند ہے اپنی بیوی پہ, اور اس درجے کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ریت کا ذمہ دار ہے. شوہر اپنی بیوی اور بچے کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے. بیوی ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی اولاد کو اچھی طرح سے پالے. اسی طرح ایک حکمران ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا. اور یہ جو درجہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ درجہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے مرد ساری زندگی کام میں لگا رہتا ہے, ایک طرح کمانا کھلانا آگے لوگوں میں اس طرح سے اور اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ درجہ زیادہ ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے رشتے قائم کیے ہیں یہ ایک زبردست حکمت اللہ تعالیٰ کی اس میں شامل ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسی طرح سے ان رشتوں کو لے کے چلیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں سمجھا. صدق اللہ العظیم.